السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ جیل میں قید ہوئے اسے 7 سال ہو چکے تھے اور تقریباً 18 سال قید باقی تھی۔ یہ سزا صرف اسی جہان کی تھی، اگلے جہاں کی سزا تو ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنے مجازی خدا کو ایک غیر محرم محبوب کی خاطر مارا تھا اور اسی جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ رحم کی تمام تر اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میں فضا میرانی ہوں۔ اس وقت راول پنڈی کی جیل میں قید ہوں اور موت کی منتظر ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے میں جیتے جی کبھی قید سے باہر نہیں نکل سکوں گی۔ میری شادی میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی۔ میرے شوہر مزدوری کرتے تھے۔ بعد ازاں اپنے کسی دوست کے ذریعے وہ باہر چلے گئے۔ باہر جا کر انہوں نے خود ٹھیکیداری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی اور ہم لوگ کروڑ پتی بن گئے، ورنہ پہلے ہمارے گھر میں مہینوں میں ایک آدھ بار لازمی فاقہ ہوتا تھا۔ دولت کی ریل پیل نے مجھے میرا ماضی بھلا دیا، مگر میرے شوہر نے اپنا برا وقت یاد رکھا اور حالات بدلتے ہی قریبی غریب عزیزوں کے بچے اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں اپنے ساتھ ہی کام پر رکھ لیا۔ جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو ہمارا رہن سہن بدل گیا۔ ہم لوگ راول پنڈی شہر میں ایک پوش علاقے میں منتقل ہو گئے۔ میرے 3 بچے، 2 بیٹے 1 بیٹی ہوئی۔ اسی دوران میرے شوہر کئی بار مجھے دبئی لے کر گئے اور کچھ ماہ وہاں رکھتے، گھومتے پھراتے، پھر واپس چھوڑ جاتے۔ جب ہم راول پنڈی منتقل ہوئے تو میرے تعلقات ایک گورنمنٹ ملازم سے بن گئے، جہاں پہلے پہل دوستی ہوئی، پھر یاری لگی، بعد ازاں محبت ہو گئی۔ محبت کے نام پر میں نے اس پر پیسہ اڑانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر مجھے 3 لاکھ روپے ہر مہینے بھیجتا تاکہ بچوں کو بہترین تعلیم اور کھانا مل سکے، مگر میں نے بچوں کو ایک نارمل سکول میں داخل کروا دیا، نارمل کھانا دیا، باقی پیسے اپنے محبوب پر اڑانا شروع کر دیے۔ کئی بار بچوں کے پاس ملازموں کو چھوڑ کر میں 2 3 راتیں مری میں گزار آتی۔ ایلیٹ کلاس کی طرح اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میں نے بھی نشہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میری ملازمہ کو مجھ پر شک ہوا۔ اس نے میرے شوہر کو میرے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ میرا شوہر مجھے بن بتائے دبئی سے گھر پہنچا۔ جو ہی وہ گھر پہنچا، میں اور میرا محبوب شراب و شباب کے مزے لے رہے تھے۔ میں بچوں کو نیند کی گولیاں دے کر سلا چکی تھی تاکہ میری لذت میں دخل نہ دیں، مگر میرے شوہر کی اچانک آمد نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، اور جب مجھے میرے عاشق کے ساتھ برہنہ حالت میں شراب پیتے دیکھا تو تیش میں آ کر مجھے مارنے کے لیے لپکا۔ میں نے اور میرے محبوب نے اسے جان سے مار ڈالا۔ جب میرا محبوب میرے شوہر کو قتل کر کے جانے لگا تو میں گھر کی تمام قیمتی اشیاء اٹھا کر اسے دے دی تاکہ اس قتل کی واردات کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں۔ جب محبوب فرار ہو گیا تو میں نے مویلا کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے بتایا میرا شوہر کچھ دیر پہلے پہنچا تھا، ابھی پانی بھی نہیں پیا کہ پیچھے سے 3 ڈاکو گھر میں داخل ہوئے، لوٹ کر مار کر جانے لگے۔ میرے شوہر نے مذمت کی تو انہوں نے اس گلا کاٹ کر ذبح کر دیا۔ لوگوں نے مگر مجھ پر آنسو کر یقین کر لیا۔ پولیس کو بلایا اور انہوں نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میرے شوہر کو مرے 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے میری ملازمہ سے میرے ناجائز تعلقات کے متعلق اگلوا لیا۔ جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں صاف مکر گئی کہ بلکہ ملازمہ پر ڈاکوؤں سے ملے ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ پولیس والوں نے اپنے طریقے کے مطابق تشفیش کی تو مجھ پر سب کچھ سچ سچ اگلوا لیا۔ میرے محبوب کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس نے نہ صرف قتل سے انکار کر دیا بلکہ ناجائز تعلقات سے بھی مکر گیا۔ جو زیور اور پیسہ میں نے قتل کے بعد اسے اٹھا کر دیا تھا تاکہ قتل کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں، وہی پیسہ دے کر وہ بے گناہ ہو گیا اور میں شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ مرتے دم تک یہاں ہی قید رہنا چاہتی ہوں، مگر میں باقی خواتین کو نصیحت کرتی ہوں محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شرعی حدود سے کبھی باہر نہ نکل جانا۔ معزز ناظرین، دیکھا آپ نے پیسے کی فراوانی نے کس طرح ایک خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر وہ پیسے کسی نیک کام کو خرچ کرتے تو وہ آج اس مصیبت کو نہ پڑتے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے پیسے اور مال سیدھے اور نیک راہوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے، اور وہی مال اور دھن و دولت جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک کاموں میں حصہ ڈالا وہی کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا
تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔